پنک کلر کی نائٹی میں تمہارا فگر بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ واؤ، بہت ہاٹ ہو یار تم تو۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ساری رات تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر شٹ اپ۔ محتشم کی اس بیباکی کے ابیرا کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ رات کو وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے وہ اسے مارکیٹ میں ملی تھی۔ محتشم نے اس کا پتہ معلوم کروایا تو وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی نکلی۔ تبھی محتشم نے ابیرا سے زبردستی نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ وہ اس کے دودھ یا دھڑکنوں پر ہاتھ مارتا اسے مدہوش کرنے لگا اور ساری رات وہ اسے تھوڑی عقل نہیں ہے کہ آپ میں آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں یا دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ابیرا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز چھوٹ کر فرش پر بکھر چکے تھے اور اس کا قیمتی فون بھی گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ غصے کی تپش اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پہلے ہی اس کے دن اچھے نہیں گزر رہے تھے اور اوپر سے یہ نئی مصیبت آن ٹپکی تھی۔ یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ محتشم خان ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ آج سے پہلے کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس تیکھے لہجے میں بات کرے۔ اس کے باڈی گارڈز فوراً آگے بڑھے، لیکن محتشم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز کی فوج دے کر ابیرا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، مگر اس کا رعب ذرا بھی کم نہ ہوا۔ تو میرا جواب سن لیں، میں سیدھی اپنی لائن میں جا رہی تھی۔ رخ آپ نے بدلا ہے، لگتا ہے رات چلتی لڑکیوں سے ٹکرانے کا کچھ الگ ہی شوق پال رکھا ہے آپ نے۔ اگر میں شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ زبان پر قابو نہ رکھیں اور جو منہ میں آئے بکتی جائیں۔ وہ محتشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں کوئی من گڑت کہانی نہیں سنا رہی، وہی کہہ رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ ابیرا جھک کر اپنے بکھرے ہوئے شاپنگ بیگز اٹھانے لگی۔ میرا قیمتی موبائل بھی توڑ دیا ہے آپ نے، اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور مہنگا تھا۔ محتشم نے فوراً اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے لپک کر چیک بک اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ محتشم نے ایک ورق پھاڑا، اس پر دستخط کیے اور اسے حقارت سے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، جتنے کا بھی تھا یہ فون، رقم خود لکھ لینا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس سستے فون کی قیمت 50,000 سے زیادہ ہوگی۔ ابیرا ایک سیکنڈ کے لیے ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر سخت کوٹیلی آواز میں بولی، آپ جیسے امیر ذاتوں کے لیے شاید ان پیسوں کی کوئی اوقات نہ ہو، لیکن جو حلال اور محنت کی کمائی کھاتے ہیں ان کے لیے ایک ایک روپیہ بھی قیمتی ہوتا ہے۔ وہ غصے سے آنکھیں نکالتی ہوئی نفرت سے بولی۔ محتشم کو وہ لڑکی اس وقت شدید زہر لگ رہی تھی اور شاید اس کی زندگی میں ٹکرانے والی پہلی لڑکی تھی جو نہ اس کے رعب دار چہرے سے مرعوب ہوئی اور نہ ہی اس کی دولت دیکھ کر پگھلی۔ یہاں تک کہ اس کے ارد گرد کھڑے گارڈز بھی اس پر رعب ڈالنے کی بجائے اس کے غصے کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ اور یہ چیک، میں اس پر تھوکنا بھی گوارا نہ کروں۔ ابیرا نے زمین سے وہ چیک اٹھا کر پرزے پرزے کیا اور پیروں تلے کچل دیا۔ اپنے بیگ سنبھالتی ہوئی وہ تیزی سے شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی محتشم نے گارڈ کو گھورا، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، شام تک اس کا پورا بایو ڈیٹا میری میز پر ہونا چاہیے۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا۔ گارڈز نے مؤدبانہ سر ہلایا۔ محتشم کا خریداری کا موڈ بالکل چوپٹ ہو چکا تھا۔ وہ بھی مال سے باہر نکل گیا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر اس ضدی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی جس کی تیکھی باتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس وقت پارکنگ ایریا میں کھڑی کسی دوسرے کے فون سے بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ صاحب، اس کے پاس اب جانا مناسب نہیں لگتا، کہیں وہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، گارڈ نے دھیمی آواز میں کہا۔ محتشم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہم کون سے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں؟ اگر وہ ہمیں غلط سمجھتی ہے تو سمجھنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اس کی اس لاپرواہی پر گارڈز بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ویسے تو وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کا عادی نہیں تھا، یہ اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن قسمت کا کھیل دیکھو کہ ابیرا کی گاڑی ٹھیک اس کی گاڑی کے پیچھے پھنسی کھڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے اپنی گاڑی میری گاڑی کے بالکل آگے کو کھڑی کی ہے۔ اب میں اپنی کار کیسے نکالوں؟ فوراً ہٹائیں اسے یہاں سے۔ ابیرا نے اسے دیکھتی ہی تل ملا کر کہا، میں نے تو بالکل صحیح جگہ پارک کی ہے، پارکنگ تم نے غلط کی ہے، اور اب جب تک میرا کام ختم نہیں ہو جاتا
میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ محتشم نے شرارت سے چھڑا۔ کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ عبیرہ کا غصہ اب لاوے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ وہ تو اب میرے موڈ پر منحصر ہے، محتشم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ عبیرہ کو لگا کہ وہ شاپنگ کے لیے اندر جا رہا ہے اور اسے طویل انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ اندر جانے کی بجائے سکون سے اپنی چمکتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں سے ہٹ کیوں نہیں رہے؟ عبیرہ پھٹ پڑی۔ میری مرضی، میری گاڑی ہے، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں کھڑا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے آنکھیں چمکاتے ہوئے اسے مزید دبایا۔ اگر آپ اپنی جان پیاری سمجھتے ہیں تو شرافت سے یہ گاڑی سائڈ پر کریں، ورنہ میں اپنی گاڑی آپ کی اس مہنگی کار میں مار کر راستہ بنا لوں گی۔ عبیرہ نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ محتشم نے ایک چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر اتنی ہمت ہے تمہیں تو چلو کر کے دکھاؤ۔ عبیرہ کے چہرے پر بھی ایک سرد مسکراہٹ ڈولی۔ یعنی آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری ہمت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ میں عبیرہ خان ہوں، فرض شناس آفیسر سردار اسد خان کی بیٹی۔ تم جیسے خودسر وڈیروں سے ڈرنا میں نے سیکھا ہی نہیں، اور مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم جیسے مغرور لوگوں کا دماغ کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اوہ، تو تم اس نامور آفیسر کی لاڈلی بیٹی ہو؟ محتشم نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اب یاد آیا سردار اسد خان؟ بالکل، 1-2 بار میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ ذرا یاد دلانا، پچھلی بار میں کس کیس کے سلسلے میں ان سے ملا تھا؟ سچی بات ہے، انسان بہت نفیس ہے مگر حد سے زیادہ ایماندار، اور ہمارے اس معاشرے میں ایمانداروں کو کہاں جینے دیا جاتا ہے۔ تمہارے والد بھی آج کل انہی اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو تم ہو ان کے اکلوتی چہیتی بیٹی۔ وہ تنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، آخری بار کہہ رہی ہوں اپنی گاڑی ہٹاؤ یہاں سے۔ بالکل نہیں ہٹاؤں گا، اور سنو، اگر تم نے میری گاڑی کو ذرا سی بھی خراش پہنچائی تو میں سیدھا کیس کروں گا اور تمہیں تمہارے ہی باپ کے تھانے کے لے کر جاؤں گا۔ سوچو، جب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو مجرم کی طرح تھانے میں کھڑا دیکھیں گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ جان بوجھ کر عبیرہ کی زچ ہوتی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس طرح کی باتیں کر کے چٹخارے لے رہا تھا۔ تم اس وقت کی ہولناکی کا تصور کرو جب میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس دائر کروں گی۔ ذرا سوچو، تمہاری ساکھ کا کیا بنے گا جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم جیسا بظاہر پڑھا لکھا لیکن اندر سے جاہل انسان ایک لڑکی کو سرعام ہراساں کر رہا تھا۔ محتشم نے ایک گہرا اور سرد سانس خارج کیا۔ تمہارا لہجہ بہت کڑوا ہے لڑکی، اور تمہاری زبان بھی ضرورت سے زیادہ کینچی کی طرح چلتی ہے۔ یاد رکھو، لڑکیوں کی زبان اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہی زبان انہیں ایسی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ مجھے تمہارے کسی بھی فضول مشورے کی ضرورت نہیں ہے، عبیرہ نے چڑھ کر کہا۔ خیر، تم وہی لڑکی ہو نا جو پچھلے دنوں میں ایک کلب میں پکڑی گئی تھی، لیکن چونکہ تم نامور آفیسر سردار اسد خان کی بیٹی تھی اس لیے تمہارے یہ کیس ریکارڈ سے بہت جلدی غائب کر دیا گیا تھا۔ محتشم نے عین اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتی تھی۔ پہلے تو عبیرہ اسے بے یقینی سے تکتی رہتے، اگرچہ یہ بات پوشیدہ نہیں رہی تھی، لیکن عبیرہ کو اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کے خاندان کے ماضی اور حال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کی خوددار آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ میں نہیں تھی، مجھے وہاں پر سایہ کیا تھا، اور اس تلخ ماضی کی سائے سے پچھلی کئی عرصے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ بھیانک یاد کسی نہ کسی صورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی سانحے کا ذکر کرتا، عبیرہ خود کو اندر سے ریزہ ریزہ ہوتا محسوس کرتی۔ اس کے لیے خود پر قابو پانا محال ہو گیا۔ ارے ارے، تم نے تو رونا شروع کر دیا۔ چچ، محتشم نے انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا، وہ وقت واقعی تمہارے لیے بہت بھاری ہوگا جب تم وہاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہوگی اور تمہارے فرض شناس وہاں نے تمہیں رنگے ہاتھوں در لیا ہوگا۔ شٹ یار، چلو کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری حالت پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ چلو اسی دکھ کی تسلی کے لیے میں تم پر ایک احسان کر دیتا ہوں، اپنی گاڑی پیچھے ہٹا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہنستے ہوئے اپنی گاڑی ریورس کی۔ عبیرہ تو جیسے اسی لمحے کی منتظر تھی۔
وہ اس کے کسی طنز کا جواب دیے بغیر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے طوفانی رفتار سے نکل گئی۔ راستے بھر غصے اور تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور سسکیاں لیتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگی۔ آنسو کی کثرت سے اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ یا اللہ، دوبارہ کبھی اس کمینے انسان کو میرے سامنے مت لانا۔ اگر یہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا خون کر دوں گی اور مجھے اپنے اس فیصلے پر زندگی بھر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو دالان میں آمنہ بیگم کھڑی تھی، جو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ عبیرہ کو وہ عورت ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آمنہ بیگم کو اس کی ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی اور ان کی کائنات صرف ان کی اپنی سگی بیٹی کی گرد گھومتی تھی۔ ان کی مسلسل یہی کوشش رہتی تھی کہ گھر کی ہر آسائش اور جائیداد ان کی اپنی بیٹی کے حصے میں آ جائے، اور وہ ہر وقت اسی کا بینک اکاؤنٹ پڑھنے کی تکودو میں رہتی۔ بابا جان کہاں ہے؟ اپنی سوتیلی ماں پر ایک سرسری اور بیزار نظر ڈالتے ہوئے عبیرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے کمرے کا رخ مت کرنا، وہ مجھے بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے روایتی انداز میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں خود جا کر دیکھ لوں گی، آپ کو مجھے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبیرہ نے تیکھا جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ جب عبیرہ اندر گئی تو سردار اسد خان بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ارے میری پیاری بیٹی، میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری امی سے تمہارے بارے میں پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج تمہاری کلاسز دیر سے ختم ہوگی، اس لیے تم لیٹ آؤ گی۔ سب خیریت تو ہے نا میری جان؟ انہوں نے محبت سے عبیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سوتیلی ماں کی چال بازیوں کا سوچ کر وہ دل ہی دل میں کٹ کر رہ گئی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ عورت اسے کسی جادو کرنے کی مانند لگتی تھی، جس نے اس کے شفیق بابا پر کوئی سحر کر کے انہیں عبیرہ سے ذہنی طور پر دور کر دیا تھا۔ جی بابا، سب ٹھیک ہے؟ کسی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ اسد خان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو باندھتے ہوئے پوچھا۔ آپ جیسے شیری باپ کے ہوتے ہوئے بھلا کسی کی اتنی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے پریشان کرے؟ تو پھر تمہارا چہرہ ہی اترا ہوا ہے اور یہ خوبصورت آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخی ہو رہی ہیں۔ تم پھر سے روئی ہو نا عبیرہ؟ اپنے مہربان باپ کا یہ لہجہ سننا ہی تھا کہ عبیرہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ بابا جان، وہ پرانا قصہ ہر بار کسی نہ کسی صورت میرے سامنے لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس رات میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں۔ میری بیٹی نے تو اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربانی کا بکرا بنایا تھا، انہوں نے دلاسا دلایا۔ دراصل اس بدنام رات عبیرہ کی سوتیلی بہن اس کلب میں گئی تھی۔ عبیرہ تو محض اسے بچانے وہاں پہنچی تھی، کیونکہ اس کی بہن نے روتے ہوئے کال کر کے بتایا تھا کہ کچھ اپاہج لوگ اسے ہراساں کر رہے ہیں اور وہ اس وقت کلب کے واش روم میں چھپی ہوئی ہے۔ عبیرہ اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، اس لیے اس نے اسی وقت بابا کو میسج کر کے سب بتا دیا تھا، لیکن اس کے بابا نے وہ پیغام دیر سے دیکھا، اور جب وہ پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچے تو عبیرہ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اپنی بیٹی کو اس ماحول میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے، اگرچہ بعد میں ٹھوس ثبوتوں سے حقیقت واضح ہو گئی تھی، لیکن تب تک میڈیا کے کیمروں نے عبیرہ کا چہرہ بے نقاب کر دیا تھا اور وہ بدنامی کا طوق اپنے گلے میں سجا چکی تھی، جو عبیرہ اپنی پاکیزہ عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ اب لوگوں کی زہریلی گفتگو کا مرکز بن چکی تھی۔ بابا جان، آج مجھے ایک شخص ملا تھا، وہ حد سے زیادہ بدتمیز اور مغرور تھا اور بلا وجہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ جب میں نے اس کے سامنے روب ڈالنے کے لیے آپ کا نام لیا تو وہ ڈٹائی سے کہنے لگا کہ وہ تو آپ کا مہمان رہ چکا ہے اور آپ کی جیلوں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہمارے گھر آئے گا اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی بھرپور خاطرداری کریں، کیونکہ اسے بہت سے پرانے حساب برابر کرنے ہیں۔ عبیرہ کسی طوطے کی طرح سارا ماجرا اپنے باپ کے سامنے گوش گزار کر رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ اس کے بابا نے اپنے لہجے کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تو بابا، میں نے غصے میں اس کا نام ہی نہیں پوچھا،
عبیرہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس کے بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ میری اجازت کے بغیر ہماری حویلی کی دہلیز بھی پار کر سکے، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، میرے دم تک تو تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ محض بزدلانہ دھمکیاں دے سکتے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ میں تمہیں یہی سمجھانے والا تھا کہ اگلے چند روز تم حویلی سے باہر قدم مت نکالنا۔ میں ایک بہت ہی حساس اور اہم کیس کی تفتیش میں مصروف ہوں۔ اگر مخالفین کو لگا کہ میں ان پر گرفت مضبوط کر رہا ہوں تو وہ میرے خاندان کو نشانہ بنانے کی سازش کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ حویلی کے اندر ہی رہو، اور اگر کہیں جانا نہ گزیر ہو تو پہلے مجھے مطلع کر دیا کرو تاکہ میں گارڈز تمہارے ساتھ بھیج سکوں۔ جی بابا جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ عبیرہ نے سر ہلایا۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور انسٹاگرام اوپن کیا تو اسے ایک نئی فالوئنگ ریکویسٹ موصول ہوئی تھی، جو کہ محتشم مرتضیٰ نامی کسی پروفائل سے تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ پروفائل کھولی، اس کے سامنے وہی مغرور چہرہ تھا جسے وہ آج دن میں دیکھ کر آئی تھی۔ عبیرہ کے تن بدن میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کمینی انسان کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ابھی سے بلاک کرنے کے لیے کلک کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی چیٹ ونڈو میں ایک میسج پاپ اپ ہوا۔ محترمہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں بس آپ کو یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا کر پناہ لے لیں، لیکن میری عقابی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اب تو آپ میری آنکھوں کو بھا گئی ہیں اور میرے دل کو پسند آ گئی ہیں، لہٰذا اب آپ کے پاس مجھ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ عبیرہ نے غصے سے کانپتے ہاتھوں سے اس کی تصویر اپنے موبائل میں محفوظ کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ سیدھا اپنے بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ بابا، میں اسی بدتمیز شخص کی بات کر رہی تھی، اس نے موبائل اسد خان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ موبائل سکرین پر چمکتی تصویر کو دیکھ کر اسد خان نے ایک طویل اور گہرا سانس خارج کیا۔ ان کے پیشانی پر تشویش کی لکیریں گہری ہو گئی۔ کیا ہوا بابا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عبیرہ نے ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ یہ شخص، یہ ہمارے سب سے بڑے اور خطرناک دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اسد صاحب کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ عبیرہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ بابا، آپ کس قسم کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا آپ سے کیا لینا دینا؟ حقیقت میں یہ کوئی پرانی خاندانی دشمنی نہیں، بلکہ یہ ایک بھیانک غلط فہمی ہے۔ اسد خان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس کا باپ ملک کا غدار تھا جو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ وہ میری گولی سے نہیں بلکہ ایک دوسرے افسر کا نشانہ بنا تھا، مگر بدقسمتی سے کارروائی کا سربراہ ہونے کے ناطے اس کی موت کا سارا الزام مجھ پر دھر دیا گیا۔ عبیرہ کے ذہن میں وسوسوں کی آندھی چلنے لگی تھی۔ تو کیا یہ اپنے غدار باپ کی موت کا بدلہ ہم سے لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ میرے پیچھے پڑا ہے؟ میں اس کے بیمار ذہن کی گہرائیوں کو نہیں جانتا، لیکن اس کے ارادے مجھے کسی طور پر ٹھیک نہیں لگتے۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں اس کا مستقل بندوبست کر دوں گا۔ اس پر پہلے ہی کئی غیر قانونی اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کے مقدمات قائم ہیں۔ بس ٹھوس ثبوت ہاتھ لگتے ہی اسے قانون کے شکنجے میں کس دوں گا تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ فی الحال تم حویلی کے اندر ہی رہو، اور اگر کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھو تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ، مجھ سے کوئی بھی بات مت چھپانا۔ جی بابا جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ عبیرہ نے انہیں یقین دلایا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جیسے ہی اس نے دوبارہ اپنا فون آن کیا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر ایک نئے نمبر سے واٹس ایپ میسج چمک رہا تھا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اپنے بابا کو میرے بارے میں بتا کر آپ مجھ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس انسان کو کیسے پتہ چلا کہ میں بابا کے کمرے میں گئی تھی؟ کیا یہ کوئی جادوگر ہے یا محض تکا لگا رہا ہے؟ اس نے خود کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ میری بلا سے باڑ میں جائے یہ بدتمیز انسان، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ کر اپنا خون جلا رہی ہوں؟ اس نے جلا کر فون سائڈ پر بٹکا اور بستر پر لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کے باعث وہ جلد ہی گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح جب عبیرہ کی آنکھ کھلی
تو اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی میز پر پڑی۔ وہاں لال گلابوں کا ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا گلدستہ سجا ہوا تھا۔ گلاب کے پھول عبیرہ کی کمزوری تھے، اسے بچپن سے ہی ان سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کی سالگرہ پر اس کا پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ یہ یہاں کس نے لا کر رکھا ہے؟ اس نے گلدستے کی سحر انگیز خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہاں موجود اپنی سوتیلی بہن سے پوچھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے کیا معلوم، اس پر تمہارا ہی نام لکھا ہے، کسی چاہنے والے نے بھیجا ہوگا۔ تم نے ملازمہ سے نہیں پوچھا؟ سوتیلی بہن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ اس وقت فون پر اپنے بوائے فرینڈ سے دھیمی آواز میں گفتگو میں مصروف تھی، اس لیے اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن ملازمہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایسا کوئی گلدستہ ریسیو ہی نہیں کیا۔ عبیرہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلدستے میں اڑا ہوا چھوٹا سا کارڈ نکالا۔ کارڈ پر جلی حروف میں نام لکھا تھا، محتشم مرتضیٰ۔ عبیرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، غصے کے مارے اس کے نتنے پھولنے لگے۔ اس کا مینے کی اتنی ہمت، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ وہ دانت پیس کر چلائی، کیا ہوا؟ صبح صبح کس کا خون پینے کے ارادے ہیں تمہارے؟ اس کی بہن نے فون کان سے ہٹا کر طنزیہ پوچھا۔ عبیرہ نے اسے غصے سے گھورا، تاکہ میں تمہیں بتاؤں اور تم جا کر اپنی ماں کے کان بھرو اور وہ پورے خاندان میں میری بدنامی کا ڈنڈورا پیٹ دے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی بہن برا مان کر اپنا فون اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبیرہ نے کارڈ کو پلٹا۔ اس کے پشت پر ایک اور تحریر لکھی تھی، تم ان معمولی پھولوں سے کہیں زیادہ قیمتی تحفے کی حقدار ہو، لیکن فی الحال تمہاری بے مثال خوبصورتی کو سراہنے کے لیے مجھے یہی مناسب لگا۔ جب تم میری دسترس میں ہوگی اور جس دن میں تمہارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دوں گا، اس دن تمہاری زندگی کو دنیا کی تمام آسائشوں سے بھر دوں گا۔ عبیرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً وہ نمبر ڈائل کیا جسے اس نے کل رات بلاک کیا تھا، اور کال ملتے ہی غصے سے پھٹ پڑی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ان اوچھی اور بزدلانہ دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے گہرا سکوت چھایا رہا، پھر محتشم کی مدھم اور پرکشش ہنسی گونجی۔ اگر تم مجھ سے نہ ڈرتی عبیرہ تو کبھی مجھے خود فون نہ کرتی۔ تم نے یہ پھول میرے کمرے میں کیسے پہنچائے؟ کس کے ذریعے یہ گستاخی کروائی ہے تم نے؟ اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ واضح تھی۔ محتشم کا لہجہ مزید شوخ و زہریلا ہو گیا۔ ارے میری جان، جب میں خود موجود ہوں تو مجھے کسی تیسرے پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں خود تمہارے کمرے میں آیا تھا یہ پھول رکھنے۔ سیاہ رنگ کے نائٹ ڈریس میں تم قیامت ڈال رہی تھی۔ تمہاری گوری رنگت اس سیاہ لباس میں مزید چمک رہی تھی۔ ویسے تمہارے گلے میں جو لاکٹ تھا وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، اسے بدل دو۔ اور ہاں، کانوں میں نازک سے ٹاپس پہنا کرو۔ 3 جگہ سے کان چھدوانے کا کیا فائدہ جب تم نے انہیں خالی ہی چھوڑنا ہے؟ اور سب سے اہم بات، سوتے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر لیا کرو۔ کل رات میں اسی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا، وہاں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں اس حال میں دیکھے۔ محتشم کی باتیں سن کر عبیرہ جیسے برف کی طرح جم گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور پلکیں چپکانا بھی محال ہو گیا۔ کیا تم واقعی کل رات یہاں آئے تھے؟ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کیا میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ چلو تمہاری تسلی کے لیے ایک ثبوت دیتا ہوں۔ جس سفید ٹیڈی بیئر کو تم اپنے سینے سے لگا کر سو رہی تھی وہ اس وقت میری گود میں ہے۔ اپنا واٹس ایپ اوپن کرو، میں نے تمہیں ایک تصویر بھیجی ہے۔ عبیرہ نے لرزتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولا۔ اسکرین پر واقعی اس کے بیڈ پر رکھے رہنے والے ٹیڈی بیئر کی تصویر تھی جو اب محتشم کی پرتعیش کمرے کے صوفے پر رکھا تھا۔ میں تم پر کیس کروں گی۔ میں ابھی جا کر بابا کو سب بتاتی ہوں کہ تم رات کو میرے کمرے میں چوروں کی طرح گھسے تھے۔ وہ خوف اور غصے کے مارے رونے والی ہو گئی تھی۔ بغیر کسی مادی ثبوت کے قانون کسی کو مجرم نہیں مانتا عبیرہ۔ کیا تم نے قانون کی کوئی گلی محلے کا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ تھوڑا وقت اپنے باپ کے پاس گزار کر قانون سیکھو، اور ہاں، تھوڑی غداری بھی سیکھ لو، کیونکہ محض دھمکیاں دینے سے گھر نہیں چلتے۔ مجھے اپنے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے جو… محتشم کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ عبیرہ نے غصے اور نفرت سے کانپتے ہوئے کال کاٹ دی۔
تم جیسے گٹیا 2 نمبر اور 3rd کلاس انسان کی بیوی بننے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ میں تم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کروں۔ اس نے غصے سے فون بیڈ پر پٹکا اور اس کا نمبر 2 نمبر انسان کے نام سے محفوظ کر کے دوبارہ بلاک کر دیا۔ پھر اس نے غیظ و غضب میں وہ تمام گلاب کے پھول فرش پر گرا کر اپنے پیروں تلے بری طرح رون ڈالے۔ دوسری طرف محتشم اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس کی اسکرین پر عبیرہ کے کمرے کا لائیو منظر چل رہا تھا، جہاں وہ غصے سے پھولوں کو کچل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ ارے میری نادان لڑکی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھ سے چھٹکارا پالو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اب میں مر کر بھی تم سے دور نہیں ہونے والا۔ اب تو میں تمہارے گلے کا وہ ڈول بنوں گا جس کی تھاپ پر تمہیں ناچنا ہی پڑے گا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر مسکرانے لگا۔ کل رات جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس نے وہاں انتہائی باریک خفیہ کیمرہ نصب کر دیے تھے، اور اب وہ اس کی ہر حرکت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب عبیرہ واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی اور اس نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو محتشم نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کی کچھ حدود ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے ناشتے کی غرض سے نیچے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت عبیرہ نے اپنے بابا کو فون ملا کر بے چینی سے پوچھا، بابا جان، میری یونیورسٹی میں ایک بہت ہی اہم اور لازمی کلاس ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ نہیں عبیرہ، بالکل نہیں، گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ دوسری طرف سے اسد صاحب کی آواز آئی۔ ان کا لہجہ غیر معمولی حد تک گھبرایا ہوا تھا اور پس منظر میں گاڑی کے انجن کی تیز رفتار گرج سنائی دے رہی تھی۔ کوئی نامعلوم گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ اپنی کار کو شہر کے سنسان مضافات کی طرف بھگا رہے تھے تاکہ پیچھا کرنے والوں کو گھیرے میں لے سکیں کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی جس نے ان کی گاڑی کے اگلے ٹائر کو چاک کر دیا۔ اسد صاحب نے گھبرا کر گاڑی کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن بریکس مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی۔ یہ ایک انتہائی گہری اور طے شدہ سازش تھی۔ وہ گاڑی پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اور تیز رفتار کار سڑک کے کنارے لگی، حفاظتی باڑ کو توڑتی ہوئی سیدھی گہری کھائی میں جا گری۔ عبیرہ نے فون کی دوسری طرف اپنے بابا کی آخری ہولناک چیخ سنی، جس کے بعد ایک ہولناک دھماکے کی آواز آئی۔ اس کا دل دک سے رہ گیا اور خوف کے مارے فون اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر گیا۔ ہیلو ہیلو بابا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بابا آپ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے مجھے جواب دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلائی، مگر دوسری طرف صرف گہرا سناٹا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی گاڑی آئی اور انہوں نے اطلاع دی کہ سردار اسد خان کی گاڑی کا ہولناک حادثہ ہوا ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں۔ ان کی گاڑی کھائی میں گرنے کے بعد جل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کو پہچاننا بھی ناممکن ہو چکا تھا، اور ان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی تھی۔ عبیرہ حویلی کے صحن میں داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن ان بہتے آنسوں کے پیچھے اب غصے اور انتقام کا ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار محتشم خان کا چہرہ اور اس کا وہ دھمکی آمیز خط گھوم رہا تھا، جس دن میں تمہارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دوں گا۔ یہ کارستانی اسی درندے کی ہے، اس نے میرے بابا کو مارا ہے۔ عبیرہ کے ذہن میں صرف یہی ایک خیال گونجنے لگا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے دراز سے اپنے بابا کا ہتھیار نکالا اور بنا کچھ سوچے سمجھے غصے کی آگ میں جلتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ سیدھا محتشم خان کی حویلی کی طرف تھا۔ جب وہ محتشم کی حویلی کے آہنی گیٹ پر پہنچی تو گارڈز نے ایک لڑکی کو غصے میں پاگلوں کی طرح اندر بڑھتے دیکھ اسے روکنے کی کوشش کی۔ محتشم، جو اپنے کمرے کی بالکونی کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، نیچے گارڈز کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں سائڈ پر ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ کھلے دل سے اپنی اس خوبصورت قیدی کا استقبال کرنا چاہتا تھا۔ عبیرہ جیسے ہی دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، غصے اور نفرت کے انتہا پر پہنچ کر اس نے محتشم کے خوبصورت چہرے پر زور سے تھوک دیا۔ کمرے میں موجود گارڈز ہکا بکا رہ گئے۔
لیکن محتشم کے چہرے پر غصے کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے چہرہ صاف کیا اور ایک دل فریب مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ عبیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری ہر ادا سر آنکھوں پر، لیکن بدتمیزی نہیں، پیاری لڑکی، محتشم نے دھیمی اور روبدار آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے عبیرہ نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو یار۔ اس نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ عبیرہ نے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل سیدھی اس کے سینے پر تان لی۔ ارے میں تو ڈر گیا۔ محتشم نے طنزیہ انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں موت سے گھبراتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں یار، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ ٹل نہیں سکتی۔ جس دن میری موت لکھی ہوگی اس دن مجھے کوئی کائنات کی طاقت نہیں بچا پائے گی، اور جب تک میرا وقت نہیں آتا تب تک کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ عبیرہ نے اپنے حلق پورے زور سے چیختے ہوئے پوچھا، اور اگلے ہی لمحے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے پر وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کسی اور کی گہری سازش ہے۔ محتشم نے اس کی طرح جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے خود اپنے خط میں لکھا تھا کہ تم میرے بابا کو جان سے مار دو گے۔ تم ان سے بدلہ لینے آئے ہو۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے چلائی۔ ہاں میں نے کہا تھا، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں اتنا کم ظرف اور بزدل نہیں ہوں جو پیچھے سے وار کر کے کسی کا ایکسیڈنٹ کروائے۔ اگر مجھے تمہارے باپ کو مارنا ہوتا تو میں اسے ایسی عبرتناک موت دیتا کہ مرنے کے بعد بھی وہ یاد رکھتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میں تھوڑا لحاظ کر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ آخر کو وہ میرا ہونے والا سسر ہے، مگر شاید کسی اور سے اس کا ہنستا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا حساب برابر کر لیا۔ نہ جانے تمہارے بابا نے اپنی ایمانداری کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں گی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، سراسر تہمت ہے۔ تمہارا باپ ایک غدار تھا۔ اس تلخ حقیقت کو تم جتنا جلدی تسلیم کر لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چلو آؤ، کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کرنے کا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر چائے پیتے ہیں، تمہارا یہ اکھڑا ہوا موڈ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس چائے پر، عبیرہ نے نفرت سے کہا، اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی گارڈز دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک کپ چائے؟ اس کے بغیر تم یہاں سے قدم بائی نہیں نکال سکتی، محتشم نے پیچھے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا فیصلہ اپنا ہے، اگر تم نے ضد کی تو تمہیں یہ پوری رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ ڈیسائیڈ کر لو، میں یہیں کھڑا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ 1 2 اس نے باقاعدہ گنتی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چائے پینے کے لیے تیار ہوں، عبیرہ نے غصے سے دان پیستے ہوئے کہا۔ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے گھر میں آئی تھی اور اب اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اب وہ مجبوراً اپنے اس دشمن کے ساتھ چائے کی پیالیاں اڑا رہی تھی جسے وہ اپنے باپ کا قاتل تصور کرتی تھی۔ تم روتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو، دل کرتا ہے کہ تم بس ایسے ہی روتی رہا کرو، محتشم نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے عجیب دیوانگی سے کہا۔ عبیرہ کو اس وقت کوئی خبطی اور نفسیاتی مریض معلوم ہو رہا تھا۔ محتشم مرتضیٰ، جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے، لیکن میرے سامنے یہ پاگل پن ظاہر کرنے کے بجائے تم کسی اچھے دماغی امراض کے ڈاکٹر سے رجوع کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہارا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ یہ مجھے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا ہے، کیونکہ جس دن تم نارمل ہو گئے اس دن دنیا کے آدھے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ ارے واہ، تم تو اتنے قلیل وقت میں مجھے بہت اچھے سے جان گئی ہو یار، قسم سے مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی اب تم میری بیوی بننے کے قابل ہو چکی ہو۔ میں پھر کہتی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں تم پر، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اور تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں تو بس تمہیں مطلع کر رہا ہوں۔ محتشم نے چائے کا گھونٹ لیا۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ بہت جلد تم اس حویلی کی زینت بننے والی ہو۔ اتنی دھوم دھام سے تمہیں دلہن بنا کر لاؤں گا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آخرکار محتشم مرتضیٰ کی شادی ہوگی
کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھی رہی وہ یک طرفہ طور پر شادی کی پلاننگ کرتا رہا، اور ابیرہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ آخر وہ کس منحوس گھڑی میں یہاں آئی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ خود سے اس کی حویلی چھوڑنے کے لیے گیا۔ ابیرہ نے گاڑی میں بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ چیخی چلائی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، لیکن محتشم نے عاجزاً آ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے زبردستی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں تمہاری طرح بلا وجہ کی ضد نہیں کرتی۔ مجھے ضدی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ اگر میں تمہیں نخرے برداشت کر رہا ہوں تو تمہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے نہ تو تمہارے خاندان کی عورتوں سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تم سے۔ یہ مت بولنا محتشم خان کہ میں یہاں صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے آئی تھی۔ تو پھر بدلہ لے لیتی، جان سے مار دیتی مجھے، کیوں نہیں چلائی گولی؟ تمہارے پاس تو بہترین موقع تھا۔ میں نے تو اپنے گارڈز کو بھی سخت تاکید کر دی تھی کہ اگر یہ لڑکی مجھے مار بھی دے تو اس پر کوئی کیس نہ کیا جائے، کیونکہ اسے میرا خون معاف ہے، بلکہ تمہیں تو 7 خون معاف ہے میری جان۔ یہ تمہارے سارے سستے ڈرامے ہیں۔ میں تم سے ڈری نہیں تھی، میں اس لیے رک گئی کیونکہ میں تمہیں موت سے بھی بڑی سزا دینا چاہتی ہوں، ابیرہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ محتشم نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی مغلوبیت لاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، پلیز مجھ سے کبھی جدا مت ہونا، کیونکہ اس سے بڑی سزا میرے لیے کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس کا یہ ڈونگ ابیرہ کو شدید زہر لگا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بسم اللہ کرو یار، میں تو کب سے گردن جھکائے تیار بیٹھا ہوں۔ اس نے پھر سے اسے تپایا۔ گاڑی آخر کار ابیرہ کی حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بلا جھجک کال کر لینا۔ تمہاری ایک پکار پر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آؤں گا، محتشم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنے باپ کے قاتل سے کبھی مدد طلب نہیں کروں گی۔ پہلے بھی سمجھایا تھا اور اب آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ تم ایک غلط انسان پر اپنی انگلی اٹھا رہی ہو۔ ابیرہ، میں تو تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس طرح چوری چھپے نہیں، بلکہ میں اسے اسی طرح قانون کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا جس طرح اس نے میرے باپ کو کیا تھا، کیونکہ یہ بات اب مجھے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ وہ میرے بابا کا اصل قاتل نہیں تھا۔ مجھے کسی نے غلط پٹی پڑھائی تھی، اور جو کوئی اب تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہا ہے وہ تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ ابیرہ غصے سے دل ملائی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پٹاخے کی آواز آئی۔ کل یہ گاڑی تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گی، کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہیں یہ کار بہت پسند ہے۔ محتشم نے پیچھے سے اونچی آواز میں چلایا، میں اسے آگ لگا دوں گی، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ابیرہ نے پلٹ کر جواب دیا اور تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ محتشم ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی وہاں سے بگاڑ لے کر گیا۔ ابیرہ جیسے ہی غصے میں بری ہوئی حویلی کے دالان میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں صوفے پر اس کی سوتیلی ماں کا مفروض یار آشنا بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ بدگماش انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابیرہ کا دماغ سن ہو گیا۔ ارے ارے بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اس شخص نے ابیرہ کو دیکھ کر انتہائی بے شرمی سے مسکراتے ہوئے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، تو ابیرہ نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کس کی اجازت سے اس حویلی میں داخل ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ ابیرہ نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ دیکھو لڑکی، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ کیا تمہارے مرحوم بابا نے تمہیں بڑوں کا ادب کرنا نہیں سکھایا؟ اس نے طنزیہ یو ٹرن لیا۔ میرے پاک باز بابا کا نام اپنی اس گندی زبان سے مت نکالو۔ ابیرہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا۔ اور آپ تو کہتے تھی کہ آپ میرے بابا کے ساتھ بہت وفادار ہیں، تو پھر یہ سب کیا تماشا ہے؟ ابھی میرے باپ کی موت کو 5 دن بھی نہیں گزرے، آپ کی عدت کی مدت بھی شروع نہیں ہوئی، اور آپ نے اس غیر مرد کو اس حویلی میں بلا کر بٹھا لیا ہے۔ آخر آپ دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی سوتیلی ماں نے انتہائی بیزاری اور صفاقی سے ابیرہ کے چہرے کو گھورا، اور پھر اپنے برابر میں بیٹھے محبوب کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولی، یار
تم نے تو کہا تھا کہ تم اس لڑکی کا کوئی پکا بندوبست کر دو گے، ابھی تک اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں ہوا؟ یہ اب تک ہمارے سر پہ کیوں ناچ رہی ہے؟ ان کے الفاظ سن کر عبیرہ کے تن بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ وہ خوف اور غصے کے میرے جلے جذبات سے چلائی۔ دیکھو، اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو… سوتیلی ماں نے جھپٹ کر عبیرہ سے اس کا موبائل فون چھین لیا، جبکہ دو ہٹے کٹے آدمیوں نے اس کے دونوں بازوؤں کو بے دردی سے جکڑ رکھا تھا۔ میں اس لڑکی کو ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں سے اس کی واپسی کا کوئی رستہ کبھی نہیں کھل پائے گا، سوتیلی ماں کی آشنا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پلیز اسے جان سے مت مارنا، ورنہ اس کی موت کا عذاب اور پولیس کی تفتیش پھر سے ہمارے سر آ جائے گی، سوتیلی ماں نے خوفزدہ ہو کر التجا کی۔ ارے نہیں یار، میں اسے جان سے کیوں ماروں گا؟ بلکہ میں تو اسے اس کی پسندیدہ جگہ پر چھوڑوں گا۔ میں نے سنا تھا کہ اسے کلبوں میں ناچنے گانے کا بڑا شوق ہے، تو یہ جگہ بھی اس کے پسند سے ملتی جلتی ہی ہے۔ میں تم لوگوں کا خون پی جاؤں گی، گھٹیا اور ذلیل لوگوں، تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عبیرہ نے تل ملا کر اپنے وجود کو چھڑانے کی کوشش کی اور واویلا مچایا، لیکن اسی لمحے ایک شخص نے پیچھے سے اس کی ناک پر نشہ آور دوا سے لیس رومال رکھا۔ چند سیکنڈز کی تڑپ کے بعد عبیرہ کا وجود بالکل ساکت ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ حویلی کے دالان میں کوئی خفیہ کیمرہ نصب نہیں تھا، اس لیے محتشم کے لیے بھی فوری طور پر یہ جاننا ناممکن ہو گیا تھا کہ عبیرہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ جب عبیرہ کو دوبارہ ہوش آیا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ وہ اپنے گھر میں تھی، نہ ہی اپنے پرسکون کمرے میں۔ وہ ایک اجنبی اور عجیب و غریب جگہ پر پڑی تھی۔ اس کے آس پاس بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے کچھ بڑکدار بناؤ سنگار کر رہی تھی تو کچھ گوشوں میں بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ شاید آج ان کا بھی یہاں پہلا ہی دن تھا۔ میں کہاں ہوں؟ عبیرہ نے نقاہت سے پوچھا۔ تم اس وقت نیلم بائی کے کوٹھے پر ہو، اس کے پہلو میں کھڑی ایک لڑکی نے اتنے عام سے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کسی کوٹھے کا نہیں بلکہ کسی عام کیفے کا بتا رہی ہو۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ عبیرہ کا دل ہلک کو آنے لگا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے لڑکی، اب یہ معصومیت کے ڈرامے بند کرو۔ شکل سے تو تم مجھے کچھ سمجھدار لگتی ہو، تو تمہیں جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں معاملات کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ نیلم بائی انتہائی ظالم اور بے رحم عورت ہے۔ وہ کسی پر ترس نہیں کھاتی۔ جو ایک بار اس کے چنگل میں پھنس ہے وہ یہاں سے کبھی زندہ سلامت باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ یہاں مار پیٹ نہ ہو، برا سلوک نہ کیا جائے اور تمہارا یہ نایاب حسن ضائع نہ ہو، تو خاموشی سے نیلم بائی کی ہر بات مان لینا، اسے میں تمہاری عافیت ہے۔ ویسے جس قدر تم حسین ہو، مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی عرصے میں تم کسٹمرز کا تانتا باندھو گی۔ پھر جب تم نیلم بائی کو خوش رکھو گی تو وہ بھی بدلے میں تمہارا خیال رکھے گی۔ وہ لڑکی کسی بڑی آپا کی طرح اسے کوٹھے کے قوانین سمجھا رہی تھی، لیکن عبیرہ کے سر پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے واپس آنا ہے۔ انہوں نے تمہاری باری قیمت ادا کی ہے لڑکی، اور جانتی ہو کتنی؟ پورے 3 کروڑ روپے۔ جب تک وہ تم سے اس رقم کا 100 گنا زیادہ کما نہیں لیں گی، وہ تمہیں اس حویلی کی دہلیز بھی پار نہیں کرنے دیں گی۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم آنے والے وقت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ویسے شکل سے تو تم کسی بڑے کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی ہو۔ ارے کیا تم وہی تو نہیں، وہ جو مشہور پولیس آفیسر سردار اسد خان کی سگی بیٹی ہے؟ وہی آفیسر جن کا کچھ دن پہلے کار کا حادثہ ہوا تھا اور ان کی جلی ہوئی لاش ملی تھی؟ دوسری لڑکی نے اچانک چٹکی بجاتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہاں، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ ارے تم تو پہلے بھی ایک کلب سے پکڑی جا چکی ہو، پھر تمہیں ان چیزوں سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ تمہیں تو اچھے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اس نے بائیں آنکھ دبا کر طنز کیا، جو عبیرہ کو زہر کی طرح لگا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، عبیرہ نے تڑپ کر کہا۔ یار بس کرو اب، یہاں آنے والی ہر لڑکی یہی راگ الاپتی ہے۔ اب تمہیں ہم سے شرمانے یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم بھی ہم میں سے ایک ہی ہو۔ یہ بول جا کہ تم کچھ شریف زادی ہو، یا یہاں تمہاری عزت کی جائے گی؟ ہم سب یہاں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں، اس لیے نخرے کسی اور کو جا کر دکھانا۔ اس لڑکی نے عبیرہ کے کندھے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ عبیرہ درد اور صدمے سے تل ملا کر رہ گئی۔
آخرکار اس کی ستیلی ماں نے اپنا بھیانک انتقام لے ہی لیا تھا۔ اسے اس ذلت آمیز جگہ پر لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زندگی میں اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس اور لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس ذلت کے گڑھے سے باہر نکال دے، تیرے سوا میری عزت کا کوئی نگہبان نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں عبیرہ کو نیلم بائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ عبیرہ نے شرم و خوف سے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ارے واہ، کلب سے آئی ہوئی ہماری یہ شریف زادی اب ہمارے بیچ موجود ہے۔ تم لوگ اس نازنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نیلم بائی نے وہاں صوفہ پر بیٹھے گاہک مردوں کی طرف دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں پوچھا۔ میں تو یہی کہوں گا بائی جی کہ اس کی بولی بہت اونچی لگے گی، اس کی مانگ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ایک مرد نے اپنی ہوس بھری آنکھوں سے عبیرہ کو گھورتے ہوئے خباثت سے کہا۔ نیلم بائی عبیرہ کے قریب آئی۔ ہاں تو لڑکی، کیا تجھے کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عبیرہ نے اپنے لہجے کو حیرت انگیز طور پر مضبوط بناتے ہوئے کہا، مگر مجھے اس ماحول کو سمجھنے اور خود کو ڈالنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ کیا مجھے کچھ دن کی مہلت دینے پر راضی ہوں گی؟ صرف ایک ہفتہ؟ اس سے زیادہ ایک دن بھی نہیں ملے گا۔ لیکن سن، تیرے دماغ میں کوئی چال تو نہیں چل رہی؟ دیکھ، اگر تو نے ہمیں چکمہ دینے کی کوشش کی تو میں کوئی چکمہ نہیں دوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، آپ میری بات کا یقین کریں۔ عبیرہ نے انتہائی پراعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے صرف ایک ہفتہ دے دیں، کیونکہ ابھی میں اپنے بابا کی ناگہانی موت کے صدمے سے بھی نہیں سنبھل پائی ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں آپ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن کبھی آپ کا کام نہیں ہونے دوں گی۔ پھر آپ کے وہ 3 کروڑ روپے بھی مٹی میں مل جائیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پیار سے ڈیل کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ نیلم بائی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر عبیرہ کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے 1 ہفتے کی مہلت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود دوسری لڑکیاں تلملا اٹھیں۔ نیلم بائی، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، آپ نے ہمیں تو کبھی اتنی مہلت نہیں دی۔ خاموش ہو جاؤ تم سب اور جا کر اپنے اپنے کام پر لگو۔ خبردار جو کسی نے کسی کسٹمر کو ناراض کیا تو۔ نیلم بائی نے انہیں گورا۔ عبیرہ نے خاموشی سے اپنے لب بینچ لیے۔ یہاں عورتوں کی تذلیل کا جو تماشا تھا وہ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ اسے ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو باقی لڑکیوں کے کمروں سے تھوڑا سا بہتر تھا، اور وہاں کچھ آسائشیں بھی تھیں، لیکن اس کمرے کی کھڑکی پر لوہے کی مضبوط جالی لگی ہوئی تھی، یعنی وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور دروازہ بھی باہر سے مقفل رہتا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اسے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین تھا۔ وہ ہر حال میں اس جہنم سے نکلنے کا عزم کر چکی تھی۔ اگلے چند دن انتہائی خاموشی اور تیزی سے گزر گئے۔ روزانہ ایک لڑکی اس کے کمرے میں کھانا دینے آتی تھی اور اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتی تھی۔ کیا تم واقعی 1 ہفتے کے بعد خود کو ان کے حوالے کر دو گی؟ اس لڑکی نے ایک دن پوچھا۔ ہاں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہیں ہے، عبیرہ نے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم یہ 1 ہفتے کا وقت کیوں مانگا تھا؟ کیونکہ مجھے گمان تھا کہ شاید کوئی مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن یہ میری خوش فہمی اب دور ہو چکی ہے۔ سب لوگ غدار ہیں، سب بے رحم ہیں، کسی کو بھی میری ذات سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ صرف میرے بابا ہی تھے جو مجھ سے مخلص تھے۔ عبیرہ کا ذہن بار بار بھٹک کر اسی سرپرست شخص یعنی محتشم کی طرف جا رہا تھا جو کچھ دن پہلے تک اس کے پیچھے پاگل بنا پھرتا تھا، اور اب جیسے اسے اس کے غائب ہونے کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ محتشم، تم بھی ایک جھوٹے انسان ہو، اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ تم بھی بالکل ان عام مردوں جیسے ہو جو تب تک ہی ایک عورت کے گرد طواف کرتے ہیں جب تک وہ ان کی دسترس میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ اسے یوں بھول جاتے ہیں جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، لیکن اب میرے دل میں شدت سے یہ خواہش کیوں مچل رہی ہے کہ تم مجھے ڈھونڈنے یہاں آ جاؤ۔ اس ذلت بھری زندگی سے تو کوئی گنا بہتر ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار دوں۔ اگر یہاں سے نکلنے کی قیمت تمہارے ساتھ شادی کرنا بھی ہوئی تو میں ہنس کر قبول کر لوں گی۔ یہ سوچتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ صدمہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1 ہفتہ پڑ لگا کر گزر گیا اور بالآخر وہ سیاہ رات آ گئی۔ عبیرہ کو نیلم بائی کے حکم پر زبردستی تیار کیا گیا۔ اسے ایک انتہائی قیمتی اور چمکیلا لباس پہنایا گیا۔
عبیرہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسے بے پاک کپڑے نہیں پہنے تھے۔ بچپن میں جب اس کی سگی ماں اسے کسی تقریب میں لے کر جاتی تھی تو سادہ اور باوقار کپڑے پہناتی تھی، کیونکہ عبیرہ کو بھاری کپڑے چھپتے تھے۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا دینے کے لیے اس کا یہ روپ کافی تھا۔ سلیو لیس لباس میں اس کا حسن پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کیا ہم اس نازنین کی سب کے سامنے بولی لگائیں گے بائی جی؟ ایک ملازم نے پوچھا۔ ارے نہیں یار، اس کی تو میں نے پرائیویٹ ڈیل کر دی ہے، وہ بھی علاقے کے سب سے بڑے رئیس کے ساتھ۔ وہ مجھے اس کے بدلے 50 لاکھ روپے کیش دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس کی بس ایک ہی شرط ہے کہ لڑکی پاک دامن ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لڑکی ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ نیلم بائی نے عبیرہ کے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو عبیرہ کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھے کانپ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ایک پروقار مضبوط چال ڈال والا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کندھے پر روایتی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وضع قطع سے کسی معزز اور بڑے خاندان کا چشم چراغ معلوم ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص عبیرہ کے قریب آتا، عبیرہ لپک کر اس کے قدموں میں گر گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لے، مجھے اس جہنم سے نکالے، میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے کی بیٹی ہوں۔ وہ گڑ گڑا کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اس شخص نے فوراً اپنے قدم پیچھے جھٹکے اور سرد لہجے میں بولا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جس کام کے لیے تمہیں یہاں پیش کیا گیا ہے وہ شروع کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کے بدلے آپ جو کچھ بھی مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ نے نیلم بائی کو 50 لاکھ دیے ہیں نا، میں آپ کو 10 کروڑ روپے دوں گی، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، میری عزت اور زندگی کا سوال ہے۔ اس شخص نے عبیرہ کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے سہم کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عبیرہ کے چہرے پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ بری طرح چونک اٹھا۔ یہ تو نامور پولیس آفیسر اسد خان کی بیٹی عبیرہ تھی اور اس کے جگری یار محتشم خان کی محبت۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہاں اس حال میں کیا کر رہی تھی؟ فی الحال وہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص کا نام حاشر تھا۔ حاشر خود ایک پولیس آفیسر تھا جو اس کوٹھے پر ایک خفیہ مشن کے سلسلے میں بیس بدل کر آیا تھا۔ وہ ایک اشتہاری مجرم کا پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا عبیرہ سے ہو گیا۔ اب اسے اپنا پولیس والا روپ ظاہر کرنا پڑا اور اس نے نیلم بائی کو گن پوائنٹ پر لیتے ہوئے دھمکی دی، اگر تم نے یہ لڑکی فوراً میرے حوالے نہ کی تو میں تمہارے اس پورے اڈے کو سیل کر کے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دوں گا۔ تم نے اس لڑکی کے لیے جتنے بھی پیسے دیے ہیں وہ اس کے پیرنٹس سے وصول کر لینا، لیکن یہ لڑکی اب میرے ساتھ جائے گی۔ حاشر نے باہر نکل کر عبیرہ کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا، لیکن عبیرہ کے ذہن میں خوف کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ حاشر کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور سڑک پر تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ اپنے پیچھے دیکھے بغیر بس اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کوئی نادان بچی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اگر حاشر اسے اپنی حویلی لے کر جا رہا ہے تو اس کا مقصد بھی نیلم بائی جیسا ہی ہوگا۔ یا میرے اللہ، صرف ایک بار مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں زندگی بھر تیری شکر گزار رہوں گی۔ روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی سے وہ بری طرح ٹکرا گئی اور سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ محتشم خود بیٹھا تھا، جسے حاشر نے پہلے ہی فون پر ساری اطلاع دے دی تھی۔ یہ وہاں کیا کر رہی تھی حاشر؟ محتشم نے گاڑی سے اترتے ہی حاشر سے غصے اور تشویش سے پوچھا، جو پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ مجھے کچھ خاص نہیں معلوم، لیکن لگتا ہے کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ یہ نیچ حرکت کی ہے، کیونکہ وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی سوتیلی ماں کے آشنا نے اسے یہاں بیچ کر پیسے وصول کیے ہیں، حاشر نے بتایا۔ حاشر سردار اسد خان کے گھر کے حالات سے کافی حد تک واقف تھا، کیونکہ وہ اکثر حاشر کے سامنے اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے اور اسے اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ میں ان سب گناہ گاروں سے ایک ایک پائی کا حساب بہت جلد برابر کروں گا، محتشم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور جھک کر بے ہوش عبیرہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا
جب ابیرہ کو ہوش آیا تو وہ ایک پرتعیش کمرے کے بیڈ پر تھی۔ محتشم اس کے پہلو پر بیٹھا نہایت محبت اور فکر مندی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو ابیرہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ابیرہ غصے اور خوف سے فوراً پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب تمہاری ہی کارستانی ہے نا؟ تم نے میری سوتیلی ماں سے مل کر مجھے خریدا ہے۔ بس کرو ابیرہ، خدا کے لیے اب بس کر جاؤ۔ محتشم نے تڑپ پر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم مجھ پر الزامات لگائے جا رہی ہو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس گناہونی سازش کا علم تک نہیں تھا۔ میں تو خود تمہارے اچانک غائب ہونے پر پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہارا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حاشر وہاں پر وقت پہنچ گیا۔ تم خود ایک بہت بڑے گینگسٹر ہو، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ تمہارا پولیس والوں سے کیسا رابطہ ہو سکتا ہے؟ تم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ ابیرہ نے شک سے پوچھا۔ ارے تو کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ گینگسٹر کی سب سے پکی اور گہری دوستی پولیس والوں سے ہی ہوتی ہے؟ وہ ان کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں۔ محتشم نے پرانی عادت کے تحت بائیں آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ جو ابیرہ کو پھر سے زہر لگی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میرے بابا کے قاتل ہو۔ بہت جلد میں خود کو تمہاری نظروں میں بے گناہ ثابت کر دوں گا، کیونکہ میں نے تمہارے بابا کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاں، میں ان سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، ورنہ مجھے ان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اب جب سے تم مجھے پسند آ گئی ہو، تب سے تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گیا کہ کہیں جذباتی ہو کر اصل سچ نہ اگل دے۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھے تم؟ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، کیونکہ اب میں تمہاری سوتیلی ماں اور اس کے یار کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تمہاری جائیداد بھی تمہیں واپس دلواؤں گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے۔ مجھے بس ایک پرسکون زندگی چاہیے جہاں تم جیسا انسان دور دور تک نہ ہو۔ اسی رات ابیرہ نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محتشم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور پھر سزا کے طور پر اس نے اسے وقت قاضی بلا کر ابیرہ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ابیرہ چیختی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اب چونکہ تم باقاعدہ میری بیگم بن چکی ہو، اس لیے اب میں تمہیں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ فی الحال تمہیں میری یہ باتیں پسند نہیں آ رہی، اس لیے شرافت سے انسان بن کر رہو۔ محتشم نے اس پر روب جھاڑتے ہوئے کہا، اور کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا۔ آج کل وہ کچھ اپنے کاروباری مسئلوں کی وجہ سے کافی الجھا ہوا تھا، اور اوپر سے ابیرہ کی یہ روز روز کی تکرار۔ یا میرے اللہ، یہ محبت کرنا کس قدر کٹھن کام ہے۔ اگر مجھے پہلے اس کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی کسی کے عشق میں نہ گرفتار ہوتا۔ محتشم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا تو قریب کھڑا گارڈ ہنس پڑا۔ صاحب جی، محبت کی نہیں جاتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ محتشم نے چڑ کر پوچھا۔ جی صاحب جی، مجھے اپنی بیوی سے سچی محبت ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ صاحب جی، تقریباً 14 سال گزر چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے 8 بچے بھی ہیں۔ گارڈ نے اپنے پیلے دانت نکالتے ہوئے فخر سے بتایا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی نے تمہیں ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ محتشم نے بیزاری سے سر جھٹکا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ گارڈ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ محتشم اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے خود سے کہنے لگا، میں تو بظاہر خوبصورت بھی ہوں، قداور بھی ہوں، جوان بھی ہوں، ہینڈسم بھی ہوں اور امیر بھی ہوں، اور اب تو میں نے اس لڑکی کی خاطر سارے برے کام بھی چھوڑ دیے ہیں، پھر بھی اسے مجھ سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ بسور کر اپنے آپ سے ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر حویلی کی ملازمہ کی گھبرائی ہوئی کال آئی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہیں، انہیں پھر سے غصے کا دورہ پڑا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انہیں یہاں سے جانے نہ دیا گیا تو وہ سب کو مار دیں گی۔ ان کے ہاتھ میں آپ کا ریوالور ہے۔ آج اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ محتشم نے گارڈ کو گاڑی فوراً واپس حویلی کی طرف موڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ طوفانی انداز میں حویلی میں داخل ہوا، ابیرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے آیا۔ اس نے ابیرہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس اچانک قربت پر ابیرہ بری طرح سہم گئی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ اگر دور نہ جاؤں تو کیا کرو گی؟ میں شور مچاؤں گی۔
اور کیا بولو گی سب کو کہ تمہارا جائز شوہر تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور ہاں، تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے، تمہاری چیخ بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ محتشم کے جذبات مزید بہکتے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا، اس کا موبائل فون زور سے بج اٹھا۔ اس کم وقت فون کو بھی ابھی ہی بجنا تھا، ہمارے اتنے خوبصورت لمحات برباد کر دیے۔ محتشم نے کوڑ کر فون کو دیکھا اور سائڈ پر ہو گیا۔ عبیرہ نے لپک کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کیا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اب ساری زندگی تم نے میرے ساتھ گزارنی ہے، چاہے خوشی سے گزارو یا رو دو کر۔ اب میری زندگی سے تمہارا فرار ناممکن ہو چکا ہے، تمہارے سارے راستے بند ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسری بات تو آپ نے مجھے بتائی ہی نہیں، اور آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی پہلی بات ہی آخری ہوگی۔ عبیرہ نے فوراً آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ محتشم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ دوبارہ اس کے قریب گیا، اس کی کمر کے گرد نرمی سے ہاتھ پھیلا کر اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی۔ I love you so much my lady، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل جا، جبکہ عبیرہ کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگا۔ کبھی اسے لگتا کہ محتشم اس کے باپ کا قاتل ہے، اور کبھی وہ اسے بالکل بے گناہ محسوس ہوتا۔ کبھی وہ اسے ایک خطرناک گینگسٹر لگتا، تو کبھی دنیا کا سب سے شفیق انسان۔ یا اللہ، آخر یہ انسان کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میرے سامنے اس کا اصل چہرہ لیا۔ تیرے سوا مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اس حویلی میں رہنے پر مجبور ہو چکی تھی، لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ محتشم کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ روز شام کو جب وہ حویلی واپس آتا تو عبیرہ کی باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی کہ اسے 1 گھنٹہ محتشم کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پسندیدہ مووی دیکھنی ہوتی تھی۔ شروع میں یہ کام اسے انتہائی بورنگ لگتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ اس کی عادت بن گیا۔ روز رات کے 2 بجے محتشم اسے جگاتا اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ مزیدار بنوائی فرمائش کرتا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بعض اوقات محتشم کے اٹھنے سے پہلے عبیرہ خود ہی جاگ جاتی اور پھر اسے ہلا کر کہتی، جلدی اٹھے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ پہلے اسے صفائی ستھرائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، جبکہ محتشم صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ اب عبیرہ بھی اس کی طرح ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کے بولنے کا انداز بھی محتشم جیسا ہونے لگا تھا۔ کئی الفاظ جو پہلے محتشم بولتا تھا اب عبیرہ کی زبان پر چڑھ چکے تھے۔ ایک دن وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب محتشم کام سے واپس آ کر اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ایک عام اور نارمل میاں بیوی کی طرح نہیں ہو سکتا عبیرہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کبھی نہیں، کیونکہ میرا دل اب بھی یہی کہتا ہے کہ تم نے میرے معصوم بابا کو جان سے مارا ہے۔ عبیرہ نے رخ موڑ لیا۔ اگر میں تمہاری یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دوں تو کیا تم مجھے پورے دل سے اپنا لو گی؟ محتشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ عبیرہ نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائیں۔ میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، چلو میرے ساتھ۔ محتشم نے اس کا ہاتھ تھاما جس مشن پر وہ پچھلے کئی مہینوں سے دن رات کام کر رہا تھا۔ بالآخر وہ اس میں سرخرو ہو چکا تھا۔ وہ عبیرہ کو گاڑی میں بٹھا کر شہر سے دور ایک بہت بڑی اور محفوظ حویلی میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر عبیرہ کو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سامنے اس کے اپنے شفیق بابا سردار اسد خان کھڑے تھے۔ عبیرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے بابا مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سچ یہ تھا کہ اس رات کار کا جو ہولناک حادثہ ہوا تھا اس میں اسد خان معجزاتی طور پر بچ گئے تھے، اور ان کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ محتشم خان ہی تھا۔ حادثے اور موت کی جو خبریں میڈیا میں پھیلائی گئی تھیں وہ بالکل جھوٹی اور منصوبہ بند تھی، تاکہ اسد خان کو مخالفین کی نظروں سے دور کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے، کیونکہ ان کے پاس لڑکیوں کو دوسرے ممالک میں سمگل کرنے والے بہت بڑے بین الاقوامی گینگ کے ٹھوس ثبوت جمع ہو چکے تھے۔ دشمنوں سے بچانے کے لیے ان کی موت کا ڈرامہ رچایا گیا تھا اور خاندان والوں کو بھی لا علم رکھا گیا تھا۔ یہ سب ایک خفیہ مشن کا حصہ تھا۔ محتشم خان اسد صاحب کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کا جونیئر پولیس افسر تھا جو بیس بدل کر گینگسٹر بنا ہوا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت گہری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور یہ سب سوانگ انہوں نے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا تھا۔
تاکہ سب یہی سمجھے کہ رئیس زادہ محتشم مرتضیٰ سردار اسد خان کا جانی دشمن ہے۔ اب ان کا مشن کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور تمام گینگسٹرز قانون کی گرفت میں آ چکے تھے۔ یعنی آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے اتنے دنوں تک بیوقوف بنایا؟ عبیرہ نے اپنے بابا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے شکوہ کیا۔ میری پیاری بچی، ہم تمہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، یہ ملک کی سلامتی اور تمہاری حفاظت کا معاملہ تھا۔ اسد صاحب نے پیار سے اس کے آنسو پہنچے۔ لیکن پھر بھی آپ نے مجھے الو بنایا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی جھوٹی موت کے غم میں مجھ پر کیا قیامت گزری ہے۔ اور یہ انسان؟ عبیرہ نے روتے روتے غصے سے محتشم کی طرف دیکھا اور لپک کر اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکوں سے وار کرنے لگی۔ اوہ ظالم عورت، شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، گناہ ملے گا۔ محتشم نے ہنستے ہوئے اس کے نازک ہاتھ اپنے بڑے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ بابا جان، میں اس جھوٹے اور مکار انسان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی، یہ بہت بڑا فریبی ہے۔ میں آپ کے ساتھ واپس گھر جا رہی ہوں۔ عبیرہ نے منہ بسور کر پیر پٹکے۔ اسد صاحب نے مسکرا کر اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا، لیکن عبیرہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور اپنے بابا کے ساتھ واپس چلی گئی۔ بیوی کے اچانک چلے جانے پر محتشم کا دل اداس ہو گیا۔ وہ زیادہ دن عبیرہ کے بغیر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور آخرکار اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو منانے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا اپنے سسر صاحب کی دہلیز پر جا پہنچا۔ دیکھیں انکل، جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب بس آپ کسی طرح میری روٹھی ہوئی بیگم کو مجھ سے ملوا دیں، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ محتشم نے بچوں کی طرح معصومیت سے اسد صاحب کے سامنے فریاد کی۔ سردار اسد خان نے داماد کی بےتابی دیکھ کر ایک کہکہا لگایا۔ جاؤ میاں، وہ اپنے کمرے میں ہے، بظاہر تم سے بہت ناراض ہے، لیکن اگر تم دل سے مناؤ گے تو مان جائے گی۔ اسد صاحب اپنی دوسری بیوی آمنہ بیگم کو ان کی بے وفائی اور سازشوں کی وجہ سے طلاق دے کر حویلی سے نکال چکے تھے، لیکن سوتیلی بہن کو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا کیونکہ اس نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی اور اب وہ سدھر کر اپنے بابا کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ محتشم دھیمے قدموں سے عبیرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عبیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لہلہاتے ہوئے درختوں کو تک رہی تھی۔ محتشم کے قدموں کی مانوس آہٹ سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بنا مڑے بھی پہچان گئی تھی کہ وہ آ چکا ہے۔ محتشم نے بغیر وقت گوائے عبیرہ کے پاس جا کر اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتہائی محبت اور عاجزی سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہوگی مائی لیڈی، کیا اپنے مجرم کو معاف نہیں کرو گی؟ عبیرہ نے تڑپ کر محتشم کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور جھک کر محتشم کو کندھا سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک ابھری اور اگلے ہی لمحے اس نے شرماتے ہوئے اپنا سر محتشم کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ محتشم، میں آپ سے سچ مچ ناراض نہیں تھی، میں تو بس آپ کو تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے مجھے حویلی میں تنگ کر کے بدلہ لیا تھا۔ اس نے دھیمی اور رسیلی آواز میں اعتراف کیا۔ محتشم کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور شرارت امیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عبیرہ کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا، تو یہ شرارت تھی؟ لیکن میری جان، میں نے تو ابھی تمہیں صحیح سے تنگ کرنا شروع ہی نہیں کیا، اصل شروعات تو اب ہوگی۔ محتشم نے جیسے ہی معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا، عبیرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ لیکن محتشم خان سے بچ کر جانا اب اس کے بس میں کہاں تھا۔ محتشم نے ایک ہی پرتیلے قدم کے ساتھ لپک کر اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ عبیرہ کا وجود اس کے سینے سے جا ٹکرایا۔ محتشم نے اس کی دونوں بازوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے خود میں بینچ لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کی ایک گہری مہر ثبت کر دی۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی ٹھنڈی روشنی ان دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ طوفان گزر چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں صرف محبت کا لامتناہی سکون اور خوشبو باقی رہ گئی تھی۔